أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وغنيمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد المهدي الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. عزیزان محترم، سورہ ہود آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مشرکین کا مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کا طریقہ، کن کن طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر باقاعدہ روشنی ڈالی جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، اللہ فرماتا ہے تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو. یہاں لفظ ہے بینہ، بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل. ایک ہے صرف دلیل، دلیل وہ جو کوئی نتیجہ نکالے، جو کسی ایک ثابت شدہ بات کی طرف آپ کو لے کر جائے، وہ دلیل ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات ثابت کرنی ہے تو اس کے پیچھے دلائل ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ کو کسی کو برحق ثابت کرنا ہے تو اس کی سچائی کی دلیل چاہیے، اور اگر کسی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تو دلیل چاہیے، ورنہ تو الزام ہے، اور الزام لگانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے. تو دلیل کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے چاہیے. اب دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایسی دلیل ہے جس میں شبہات ہو، جس میں شبہات ہو، اور ایک ایسی دلیل ہے جو اظہر من الشمس ہے، بالکل صاف ستھری واضح. تو قرآن نے اس شخص کو جو حق پر ایمان لے کر آیا اس کے لیے لفظ استعمال کرا بینہ، کہ وہ روشن دلیل ہے، یعنی بالکل کلیئر اور شفاف. آپ کو دیکھنے میں کوئی شبہ معلوم نہیں ہوگا، آپ کو دیکھنے میں کوئی شک معلوم نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اللہ فرماتا ہے تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو. پھر فرمایا کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے. گواہ بھی کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے، اور ہے بھی وہ روشن دلیل پر، اور گواہ بھی اس کے پاس اللہ کی طرف سے آ جائے. پھر اللہ فرماتا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے. یہاں پر تورات کو رحمت کہا گیا اور امام کہا گیا، دو لفظ ہے تورات کے، امام اور رحمت. تو یہاں سے پتہ لگا کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی رحمت ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے امام کی حیثیت رکھتی ہے، اور پچھلے زمانوں میں وہی امام ہے. اب یہاں پر جو بات ہوگی روشن دلیل، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی، تو عقل کے ذریعے اگر وہ اسلام کی سچائی کو ثابت کرتا ہے تو یہ عقل اس کے لیے روشن دلیل ہے. لیکن عقل بھی ایک اعتبار سے رحمت ہے. تو عقل کے ذریعے جو شخص اسلام کی صداقت کو مان لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی عقل ایک روشن دلیل ہے. تو کیا پتہ لگا کہ عقل اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اس کے ذریعے بھی انسان سچائی کو تلاش کرتا ہے، اس کے ذریعے بھی انسان حق کو تلاش کرتا ہے.
اور یہ بھی پتہ لگا کہ ایسا شخص انتہائی بہتر ہے جو اپنی عقل سے خدا کو نہ پاتا، جو اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے، ایسا شخص بے عقل اور بے وقوف ہے۔ تو عقل ایک روشن دلیل ہے۔ پھر مفسرین کا دوسرا قول ہے، وہ یہ ہے کہ روشن دلیل وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے یا نصرانی کے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ روشن دلیل اسلام کے لیے وہ لوگ ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح دیکھیں، ایک شخص پہلے اسلامی نظریات پر تھا ہی نہیں، اس کے سامنے اسلام پیش ہوا، اس نے اسلام پر ریسرچ کی، تحقیق کی، اب وہ تحقیق کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی میری تحقیق کے مطابق دنیا میں سچا مذہب، سچا دین صرف اور صرف اسلام۔ تو ایسا شخص اہل اسلام کے لیے دلیل بن گیا کہ تو کوئی شخص نے اسلام کو مانا، پڑھ کر مانا اور سمجھ کر مانا، تو ایسا شخص دلیل ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جو روشن دلیل اسلام کے اندر ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور صحابی ہونے سے پہلے یہ بہت بڑے یہود کے عالم تھے۔ یہود کے کوئی عام عالم نہیں تھے، بلکہ تحقیق کرنے والے، مناظرے کرنے والے اور بڑے اصولی عالم تھے۔ لیکن جب انہوں نے تورات کو اٹھا کر دیکھا اور جب پچھلی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی کی بشارت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام موجود ہے۔ اچھا جب یہ مطالعہ کرتے تو سوچتے کہ وہ آخری نبی تشریف کب لائیں گے، تو ان کے ذہن میں بڑے سوالات تھے۔ تو بالآخر اسی زمانے میں ہمارے آقا تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اللہ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کو ظاہر کیا۔ تو جب یہ بات مشہور ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتیاق ہوا کہ چل کر ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور دیکھیں واقعی وہ صفات ان میں ہے یا نہیں جو توریت میں بیان ہوئی۔ اب جب یہ گئے تو حضور اس وقت ہجرت فرما چکے تھے، مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ تو مدینے میں جب حضور تشریف لائے تو یہ بھی حضور کی زیارت کے لیے مدینہ پہنچ گئے، اور جب دیکھا تو حضور اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند کی طرح تشریف فرما تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ پر نظر پڑی تو دیکھا تو سبحان اللہ، کیا نورانی چہرہ، کیا نورانیت، کیا وجاہت، کیا خوبصورتی، کیا حسن، تمام حسن اس پر لاجواب۔ جب دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر یہ محمد ہے، اگر یہ محمد ہے اور یہ ان کا چہرہ ہے تو ایسا چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا پیارا، اتنا جاذب نظر، اتنا وجی، اتنا ذیشان، اتنا پروقار اور اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا جمیل کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، دل نے گواہی دی، حضور کی صداقت کا اقرار کر پڑا۔ اور پھر اچھا دیکھیں، یہ تو محقق آدمی کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، جو ایک ریسرچ مائنڈ ہوتا ہے نا اس کو قائل کرنا مشکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا ہے، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہوتی کہ انسان جس کی سنتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اپنا بھی دماغ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ذرا پڑھنے والے اور ریسرچ مائنڈ ہوتا ہے نا، ان کو قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دم کسی چیز سے قائل نہیں ہوتے، چاہے آپ کے اندر وہ سب کچھ دیکھ لیں لیکن سمجھانا پڑتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ لمحے بیٹھے تاکہ ذرا حضور کی باتیں سن سکے کہ یہ باتیں کیسے کرتے ہیں، یہ بات کیا کرتے ہیں، ان کا ویژن کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، اس لیے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چند نصیحتیں دی۔ اچھا حضور کو جانتے تھے نا، یہ نہ سمجھنا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ کون میری مجلس میں آیا اور کون مجھے دیکھنے کے لیے آیا اور کون مجھے سننے کے لیے آیا اور کون میرا امتحان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو سب پتہ۔ تو اللہ کے نبی نے اب ان کے مزاج کے مطابق ظاہر سی باتیں کلام فرمایا، اور حضور کی عادت مبارکہ تھی، حضور کبھی اپنی مجلس میں کوئی متنازع بات نہیں فرماتے۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ کے نبی کی سوچ اور مزاج اتنا مبارک تھا کہ حضور بغیر اس کا نام لیے، بغیر اس کو مینشن کیے، بغیر اس کو ہائی لائٹ کیے، ایک جنرل بات فرما دیتے۔ اب جس نے وہ غلطی کی ہوتی وہ سمجھ جاتا اچھا یہ میں نے کی تھی، تو حضور نے اس طرح اشارہ کیا۔ ایسا نہیں کہ نام لے کے بھری مجلس میں اس کو سمجھا دیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بھی مجلس میں نصیحت نہ کرو، یہ اس کی تذلیل ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سب کے سامنے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بری بات ہے۔ انسان کو محفل کا، مجلس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس لیے کہ آپ کسی کو ذلیل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کسی کی اصلاح کرنا تو پیار و محبت سے اس کو کنارے پر لے جائیں، اس کی غلطی بتا دیں کہ جی آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ ایسا کر۔
سب کے سامنے مجلس میں ہائی لائٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی کے مزاج مبارک کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے اور حضور نے اپنے صحابہ کو چند نصیحتیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ سلام کیا کرو لوگوں، ایک دوسرے میں سلامتی بھیجو اور کلام کی ابتدا سلام سے کرو، یہ حضور کی پہلی نصیحت۔ پھر دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ بھوکا ہو اور تم کھلا سکتے تو نہیں کھلائے، ایسا نہ ہو، کھانے کا لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں کی بھوک کا خیال رکھو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب رات کا آخری پہر ہو تو اس وقت نماز پڑھو، اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، تم اللہ کی یاد میں جاگو، رات کے اس لمحے نماز پڑھو جس وقت سب سو رہے ہو، تم اور سے تمہارا خدا۔ بس یہ نصیحتیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور کچھ دنوں بعد آپ حضور کی صحبت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اپنا بنا لیا اور ایمان لے کر آیا۔ بعد میں ایسا اسلام قبول کرا، اسلام پر ایسی ریسرچ کری کہ آج تک جب بھی اکابر یہود علماء کا نام آتا ہے تو یہودی علماء آج بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے نام سے بڑا حسد کرتے ہیں، بڑا چڑھتے ہیں، کیونکہ بڑے چوٹی کے بہت پائے گالی بدی یہودی مذہب میں۔ تو خیر اب یہاں پر جو بات ہوئی، جو اللہ نے فرمایا بینہ، تو بینہ کا لفظ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کی طرف سے گواہ آ جائے، تو گواہ سے مراد مفسرین نے فرمایا گواہ سے مراد ہے جبریل امین علیہ السلام۔ دیکھیں جبریل بھی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، حضور بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب تین گواہیاں ایک طرف جمع ہو جائیں تو دلیل مضبوط ہو جاتی ہے، بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا رد ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو یہودی یا عیسائی مذہب کو دلیل بناتے ہیں، جو اسلام لانے کے لیے آڑ بناتے ہیں کہ یہودی مذہب بھی عیسائی مذہب بھی، لیکن یہاں پر انہیں کو بتایا گیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام قبول کر کے آئے۔ اچھا، اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اچھے اعمال کرتے تھے اور اس کا بدلہ دنیا میں چاہتے تھے، اور یہاں پر ذکر ہے اس بات کا کہ اچھے اعمال کے بدلے آخرت خریدو۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ ایک بار سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، پھر اللہ نے فرمایا اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہو، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ۔ اب اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کا وعدہ آگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات بلکہ مسلم کتاب الایمان کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں چاہے کوئی یہودی ہو چاہے کوئی عیسائی ہو، یہ باقاعدہ مسلم کتاب الایمان کی دلیل ہے کہ اس امت میں اگر کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا تو یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اب یہودی ہونا کافی نہیں ہے، اب اہل کتاب ہونا کافی نہیں ہے، اب عیسائی ہونا کافی نہیں، اب جو مذہب ہے دنیا میں جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کے بدلے میں آگ ہے جو اس بات کو نہیں مانتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک کہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، آیت نمبر 18۔ اب اس میں افطرا کی بات آئی۔ افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا۔ اور آج کل بہت ہی عام سی بات ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی ایسے کوئی الزام، مذاق میں الزام لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر الزام چاہے مذاق میں لگایا ہو چاہے سیریس میں لگایا ہو، الزام تہمت۔ بہت سے لوگ اس کو مذاق کے سنس میں لیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے ہی بات کی، مشہور کر دیا کہ فلاں صاحب کی تو شادی ہو چکی، اب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ شادی نہیں ہوئی، تو گویا کہ الزام ہے۔ تو یاد رکھیں، بغیر تحقیق کوئی بات چاہے آپ نے سیریس ہو کے کہی ہو یا مذاق میں کہی ہو، ہے وہ الزام، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب الزام سب سے بڑا کون سا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف افطرا کرنا وہ سب سے بڑا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کر دے، اس سے بڑا ظالم کون؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سا مناظرہ ہو جائے، کسی سے بات ہو جائے، بحث ہو جائے، فوراً کہہ دیتے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ ارے جب قرآن پڑھا ہی نہیں تو یہ بات کہہ کیسے نہیں؟
قرآن میں تو یہ لکھا ہے، قرآن نازل کس نے کیا؟ اللہ نے، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کر دیا صرف اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ایک صاحب کی بحث ہو گئی کسی سے، اب اول تو یہ کہ عوام کو بحث نہیں کرنی چاہیے، جب علم نہ ہو تو بحث نہ کریں، اور جب علم ہو تب بھی بحث نہ کریں، کیونکہ بحث کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ہاں جب کسی نتیجے پر پہنچنا ہو تو کسی عالم سے کلام کر لیں، کسی عالم سے بات کریں، لیکن خود سے اس میں کوئی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر دین میں بھی کوئی چیز چاہیے تو گوگل سے سرچ کر لو، تو یاد رکھیں گوگل کبھی بھی آپ کو بالکل صحیح گائیڈ نہیں کرے گا، وہ آپ کو ہر جگہ سے موقع بنا کے دے دے گا۔ اب سرچ کر لیتے ہیں، اب ایک صاحب کہنے لگے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ فاتحہ کرنا حرام ہے، اللہ اکبر، قرآن میں لکھا ہے کہ فاتحہ کرنا، یا آپ کو عوامی باتیں نہ رہو، بڑے چڑھ کر کہنے لگے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ فاتحہ کرنا حرام ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا نا حضرت کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی سورت میں لکھا ہے، اس سورت کا نام کیا ہے، آیت نمبر کیا ہے، نہیں بتا سکتے۔ اچھا یہ پوچھا قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، نہیں بتا سکے۔ یہ پوچھا قرآن کا مطلب کیا ہے، نہیں بتا سکے۔ یہ پوچھا کہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں، اس میں بھی سوچنا پڑتا ہے۔ یہ پوچھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو جب بیسکس ہی کلیئر نہیں ہے تو آپ اتنی بڑی بات کرو کہ قرآن میں لکھا فاتحہ کرنا حرام، تو اس کا مطلب آپ نے جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر۔ تو یاد رکھیں ایسے جھوٹ پر اللہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ پر الزام سب سے بڑا ہے۔ آپ کوئی بھی بات کہہ دیں کہ یہ تو اللہ نے فرمایا، یہ تو قرآن میں لکھا ہے، یہ تو حدیث میں لکھا ہے، اگر اللہ کی بات نہیں کرے حضور کی بات کر رہے ہیں کہ حدیث میں ایسا لکھا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جھوٹ تو عام انسان کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں، چاہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف کیا جائے۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اس کی بدترین مثال آپ کو سوشل میڈیا میں ملے گی، لوگ جھوٹے حوالے تلاش کر کے ڈال دیتے ہیں، جی ایک فلاں بزرگ نے لکھ دیا، یہ فلاں کی کتاب میں لکھا جا کہ حوالہ چیک کرو تو ہوتا ہی نہیں۔ جتنے زور و شور کے ساتھ حوالہ کیا جاتا ہے نا اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کتابوں کا، لیکن جب تحقیق کرو تو وہ حوالہ ہے ہی انتہائی جھوٹ۔ تو دین میں بھی جھوٹ ہے، ہمارے لیے افسوس کا مقام بھی۔ چلے کاروبار میں جھوٹ انسان بولتا ہے، یہ حرام تو یہ بھی ہے، لیکن یہاں تک یہ کفر تک تو لے کر نہیں جاتا، ایمان کا تو خطرہ نہیں پڑتا۔ لیکن اب جھوٹ اتنا رائج کہ دین میں بھی جھوٹ، مذہب میں بھی، شریعت میں بھی جھوٹ، تو یاد رکھیے جھوٹ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چاہے جھوٹ کتنا ہی آپ کو اسلام کی طرف لے جانے والا کیوں نہ لگے، لیکن ہے اس کا نتیجہ برائی۔ اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا نا کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ محشر کے دن سب کے سامنے اعلیٰ اعلان اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری طرف ایک جھوٹی بات منسوخ کی۔ تو سوچو اس وقت کتنی رسوائی ہو، اس وقت کتنی ذلت ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یاد رکھیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے رب سفارش کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ انہوں نے یہ بات کہاں سے نکالی اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جو آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ مشرکین مسلمانوں کو کیسے دین سے روکتے تھے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 19، یہ 24 آیت تک اللہ فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، پہلے تو کلیئر اس میں روکیں گے کہ کہاں جا رہے ہو، کس جگہ جا رہے ہو، اپنا مستقبل سوچا، اپنی دنیا کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں سوچا، اپنی فیملی کے بارے میں سوچا، اللہ کی طرف جا رہا ہو۔ اچھا وہ بندہ اگر چلا ہی جائے تو پھر اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتا ہے، اب دین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ذرا نظریاتی دینی بن جائے تو اس کے دین میں پھر نقص نکالیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ورڈ آ رہا ہے کافرون۔ اللہ فرماتا ہے اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ چاہتے ہیں تمہاری صرف دنیا بن جائے، تمہیں آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے۔ آج آپ مثال لے لیجیے ہمارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر میں بہت مہذب طریقے سے کروں گا، بغیر کسی کو ہٹ کریں، ہمارا طریقہ بھی نہیں، نہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم۔ دیکھیں ہم تو صرف اصلاح کی بات کرتے ہیں، یہ ممبر رسول جو ہے نا یہ صرف اصلاح کا متقاضی ہے،
یہاں پر کسی پر حملہ کرنا، ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اسلامی نظریے کو ہٹ کرا، جب آپ نے اسلام کی غلط ترجمانی کی، جب آپ نے قرآن کی غلط ترجمانی کی، اور اسلام نے جتنی عزت، جتنا تحفظ، جتنی سیکیورٹی ایک خاتون کو دی ہے، جب آپ نے اس کو غلط انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی میڈیا پر، جس کو پوری دنیا نے دیکھا، تو اہل ممبر کا فرض ہے کہ صحیح ترجمانی کرنا ہے، صحیح بات بیان کرنا ہے، لیکن صحیح بات بیان کرنے کے لیے ذرا تاریخ میں جانا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بات بتا دوں، دیکھیں ہمارا نتیجہ تو یہ ہے، اسلام سے بڑا عورتوں کے حقوق کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں، کوئی مذہب، کوئی اصول، کوئی دین، کوئی شریعت، کچھ بھی نہیں ہے جو سوائے اسلام سے زیادہ عورتوں کو پروموٹ کرے۔ یہ فیمنزم اسلام میں نہیں ہے، کوئی فیمنسٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ارے ہمارے نبی نے تو اس وقت دنیا کو پیغام دے دیا تھا جب خواتین کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ہمارے نبی نے تو اس وقت دنیا میں امن کا پیغام دے دیا تھا کہ عورتوں کو زندہ درگور نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ وہ زمانہ جب ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس ڈر سے کہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، جب بیوہ عورت سے شادی کریں لوگ کیا کہیں گے۔ میرے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے نازک موڑ پر بھی جب چاروں طرف سے آپ کے مخالفین تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح اگر کرا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ بیوہ عورت بھی عزت کی حقدار ہے، اور حضرت خدیجہ کو اپنی زوجیت میں دے کر ہماری ماں کا درجہ دیا، الحمدللہ اپنے امتیوں کی ماں بنا دیا۔ اب ذرا سوچو، آج بھی ایسے مذاہب ہیں ان کے لیے عورت مار سکھانا نا، جو ستی کی رسم ادا کرتے ہیں، جو عورت کی مرد کی چتا کے ساتھ بیوہ عورت کو بھی لٹا کے آگ لگا دیتے ہیں، تو ان کے لیے عورت مارچ سکھا لو، ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی عورت مارچ کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو ہٹ کرنا ہے، صرف اور صرف قرآن کو ہٹ کرنا ہے، اور یہ بات ہم کرتے نہیں، چونکہ بات آپ نے قرآن کی بات حدیث کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت کی تو جواب دینا بھی بنتا، اور ہم نے کہا کہ ہم ہٹ نہیں کریں گے، ہم اپنا نظریہ ثابت کریں گے کہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو اسلام تو ہمیشہ ایسی رسموں کی مخالفت کرتا ہے، جہاں بیٹی پیدا ہونے پر باپ کے ماتھے پر بال آ جاتا تھا، باپ کہتا تھا میرا جانشین کون بنے گا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، یہ تو کسی کے نکاح میں چلی جائے گی، اور نکاح میں جتنے وقت بیٹی کو باپ آر محسوس کرتا تھا۔ میرے نبی نے ایسے زمانے میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگ زوجات کو عزت نہیں دیتے تھے، ان کو نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، شوہر کا جب دل چاہے ان پر مار پیٹ کر دے، جب دل چاہے جھگڑا کر دے۔ میرے نبی نے ایسے وقت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ اپنی زوجات میں سب سے زیادہ محبت میں تجھ سے کروں۔ سوچے ذرا ایسے وقت میں جب باقاعدہ عرب کے میلوں کے اندر جب کئی کی اولادیں اپنی بوڑھی ماں سے تنگ آ کر اس کو میلوں میں فروخت کر دیا کرتی تھی، ایسے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ہمیں تمہارے عورت مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔ فیمنزم کی تحریک 1400 سال پہلے ہی شروع ہو چکی، جو صحیح فیمنزم ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی۔ اب آ جائیں آج کل کے عورت مارچ کی، اب ذرا ان کی بھی تھوڑی سی تاریخ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ اب ذرا بات سمجھیے گا ذرا کہ عورت مارچ، اپنے علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایک شعر کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں ایسے علم کو ارباب نظر موت، ایسا علم موت ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی، ابن حنیف قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحقیر کرو تم عورت کی، اب ذرا اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یعنی تحقیر کرو تم عورت کی، پھر ناچ کے بولو آزادی، چادر کو تم پامال کرو، دیوار پہ لکھو آزادی۔ آگے کہتے ہیں تم عزت، عصمت، غیرت کا مفہوم بدل دو شہرت سے، سڑکوں پہ جا کے راج کرو اور زور سے بولو آزادی۔ پھر کہتے ہیں کہ تم آوارہ بد چلنی کا تمغہ پہن کر گردن میں، چند کھوٹے سکوں کے بدلے تم شور مچاؤ آزادی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اب دیکھیں 1792 یہ علم کی بات ہو رہی ہے، اب ذرا تاریخ کو سمجھیے گا، اور اب مارچ کی آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، 1792 کی بات ہے۔
کہ دنیا میں ایک عورت جس کا نام تھا میری وولسٹونکرافٹ، یہ ایک انگریز عورت ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا ونڈیکیشن آف دا رائٹ آف دا وومن۔ کیا نام تھا؟ ونڈیکیشن آف دا رائٹ آف دا وومن، عورتوں کے حقوق۔ اس کا باقاعدہ ترجمہ بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ اور اس پوری کتاب کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا، جو مرکزی خیال تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خواتین کو ہر میدان میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ کیا تھا سینٹرل آئیڈیا؟ اس کا مرکزی خیال کیا تھا کہ خواتین کو ہر میدان میں، یہ ہر میدان میں خطرناک ہے، خواتین کو ہر میدان میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ اب اس سلسلے کا آغاز اس کتاب سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1914 8 مارچ 1914 کو اس دنیا میں سب سے پہلا عورت مارچ منایا گیا، 8 مارچ کو، ٹھیک ہے، 1914 کی بات ہے جب غالباً پہلی عالمی جنگ چل رہی تھی اس دوران۔ پھر دوسرا 1945، آپ کو پتا 1945 میں اقوام متحدہ بن گئی، تو 1945 کے اندر اقوام متحدہ نے باقاعدہ خواتین کی تنظیم بنا دی جس کا نام تھا کونسل برائے خواتین، یہ یو این او نے پہلی تنظیم بنائی۔ اس کے بعد 1975 میں اس پوری تنظیم کا اجلاس ہوا میکسیکو کے اندر، اور تقریباً 133 ممالک کے نمائندوں نے اس میں شرکت۔ اب اس میں جو ان کی جو پوائنٹس تھے ہوئے 10 پوائنٹ تھے اس پوری میٹنگ کے اندر، جس میں 133 ممالک شامل تھے، تقریباً 8 پوائنٹس انہوں نے لکھے، اس کی سرٹیفیکیشن کی، اس پہ سائن کیا، اس کو اپنا اصول بنا دیا۔ اب آپ ذرا وہ 10 پوائنٹ سن لیں، آپ کو ہوش آتا ہے یہ کیا بات، یہ عورت مارچ ہے کہ اب آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن پہلا نقطہ یہ تھا کہ آغاز جوانی میں عورتوں کو شادی سے نفرت دلا دو۔ جب عورتوں کی جوانی کا آغاز ہوتا ہے نا، اس دوران ان کو شادی کے نام سے نفرت دلا دو کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تمہیں شادی نہیں کرنی، ابھی تمہاری تعلیم کی عمر ہے، یہ منگنیاں شادیاں سب بیکار، ابھی تم پڑھو، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، دوستیاں کرو، انجوائے کرو، لائف کو انٹرٹین کرو، تمہیں بھی شادی کی ضرورت۔ تو کم عمری میں عورتوں کو شادی سے نفرت دلا دینا، یہ عورت مارچ کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اب وہ بھی سن لیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو فروغ دو، جتنا ہو سکے فروغ دو، کھلا ماحول دے دو۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ آج سے کچھ مہینوں پہلے پنجاب کی یونیورسٹی کا جو واقعہ پیش آیا، جو 2 اسٹوڈنٹ تھے نا، ایک گجرات کی لڑکی کا ایک لڑکا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ آپ کے علم میں اخباروں میں چل رہا ہے۔ تو یہ اسی کو ایجوکیشن سسٹم کا نتیجہ ہے کہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں پنجاب کے، اب دونوں میں دوستیاں بن گئی اور تعلقات، جنسی تعلقات میں دوستی بدل گئی، وہ عورت حاملہ ہو گئی، اور جب لڑکا اس کو ایبورشن کروانے کے لیے ہاسپٹل لے کر گیا تو عورت کا انتقال ہو اور لاش کو وہیں چھوڑ کے وہ فرار ہو۔ اب جب اس لڑکی کے باپ سے پوچھا تو باپ تو سب سے بڑا قصوروار تھا باپ، کہ ایک پرائے شہر میں اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ کو ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے، ایک حدود میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ کہ جتنا پروموٹ کر سکتے ہو کرو، ایک کھلا ماحول ہو، آزادانہ ماحول ہو۔ یہ عورت مارچ کا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کہ 9 عمری میں ہی لڑکا لڑکیوں کو جنسی تعلیم دی جائے، سیکشول ایجوکیشن 9 عمری کا طریقہ دکھا دو، سکھا دو، ان کو پڑھا دو کہ ہوگا کیا، یہ سارا طریقہ کرا۔ اب دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے، کچھ ایسی کتابیں چھپی، کچھ ایسے پبلشرز آئے جنہوں نے کھلے عام ایسا مواد ڈالا، آپ غور کریں تو یہ سب باقاعدہ ہماری تعلیم کا حصہ بنا جانا۔ اور اس کے پیچھے اصل جڑ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ جو کتاب ہے ونڈیکیشن آف دا رائٹ آف دا وومن۔ اب چوتھا پوائنٹ ذرا سنیں، غور سے سنیے گا، چوتھا پوائنٹ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عورت مارچ کے پیچھے مقاصد کیا۔ چوتھا پوائنٹ کہ جنسی آزادی کی اجازت دے دی جائے۔ آپ کو یاد ہے نا کچھ عرصے پہلے حدود آرڈیننس آیا تھا جس میں زنا بالرضا کی اجازت دینے کی بات حکومت نے کی تھی کہ زنا بالرضا کو جائز قرار دے دو۔ یاد رکھیں، زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، شریعت سب کو سزا دے۔ شریعت نے حدود بتا دی کہ نکاح سے آگے قدم نہیں رکھتا۔ تو چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جنسی آزادی کی اجازت دے دو۔ ممالک کو اس بات کو کہو کہ اس کو لیگلائز کریں، اس کو قانونی بنائیں کہ جنسی آزادی عورت اور مرد کو حاصل ہے، عورت جس کے ساتھ چاہے وقت گزارے اس کو آزادی۔ یہ چوتھا پوائنٹ بڑا میں آپ کے سامنے، یہ 10 پوائنٹ ہے۔ اب 5واں پوائنٹ سنیں۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی ادویات، ایسی دوائیں جو مانع حمل ہو، جو ایبورشن والی دوائیں ہیں، ان کی کھلے عام فراہمی کی جائے، ہر اسٹور میں دوائیں آسانی سے مل جائیں جن سے ایبورشن ہوتا ہو۔ اب یہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ آپ کو پتا ہے۔ چھٹی بات کہ اسقاط حمل کی اجازت
ہونی چاہیے. یہ چھٹا پوائنٹ. اگر مثال کے طور پر اگر مرد عورت کو بھی آزادی دی جا رہی ہے تو اگر حمل والے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا اسقاط کرانے کی قانون کی طرف سے اجازت ہو. یہ اس میٹنگ کا چھٹا پوائنٹ تھا. پھر ساتواں پوائنٹ کہ محدود اولاد کی پرزور کر دی کہ فیملی کو شارٹ سے شارٹ بناؤ. فیملی پلاننگز. چلے وہ تو ایک اور بات ہے بھائی شرعی مسئلہ ہے. 8واں پوائنٹ ذرا سنیں. کہہ رہے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے میڈیا کا استعمال کرنا. اب جتنے بھی ایسے نظریات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ان کو عام کیسے کیا جائے تو ان کے نزدیک سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ میڈیا. اور 9واں پوائنٹ کیا ہے کہ ان قوانین کی پابندی ہر ممالک کو مراعات اور قرضوں کی معافی کی صورت میں ملے گی. اگر کوئی ملک ان قوانین کو اپنے آئین کا حصہ بنا دے یا ان کو قانونی حیثیت دے دے گا تو اس کے قرضے معاف کر دیے جائیں گے, ان کی باقاعدہ فنڈنگ کی جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر کھلا یہ کام کیسے ہو گیا, وجہ سمجھ میں آ گئی. اب 10واں پوائنٹ ذرا دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ ان قوانین کی خلاف ورزی پر اقتصادی پابندی لگا دو. جو ملک ان باتوں پر عمل نہ کرے اس کے لیے فائنینشیل ریسٹرکشن لگا دو, اقتصادی پابندی لگا دو, ان کی معیشت کو کمزور کر دو جو عورت مارچ کو پروموٹ نہ کریں. تو آپ ذرا دیکھیں یہ تباہی کی دور کیا ہے. آپ انہی 10 پوائنٹ میں جو آپ کے سامنے بتائے ذرا اسلامی نظریات سے کمپیئر کر کے دیکھیں. ہمارا اسلام کہاں پر عورتوں کو پابند کرتا ہے؟ یہ بتائیں اسلام نے پابندی کہاں لگائی؟ کیا عورت کے خوش رہنے پر اسلام نے پابندی لگائی؟ کیا اسلام نے یہ پابندی لگائی کہ زبردستی عورت کی شادی کر دو, اس کی مرضی نہ پوچھو؟ اگر کسی عورت پر اس کا شوہر ظلم کرے, جبر کرے, زیادتی کرے تو کیا اسلام ایک عورت کو یہ رائٹ نہیں دیتا ہے کہ قانون کا دروازہ کٹکھٹائے؟ کیا اسلام نے پابندی لگائی؟ اور اگر کسی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو کیا عورت کو یہ پابندی ہے کہ وہ شوہر سے خلاصی حاصل نہ کرے؟ کیا خلا خواہ اس کو نہیں دیا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسلام نے پابندی کہاں لگائی؟ اگر آپ کہتے ہیں تعلیم کے اوپر پابندی ہے تو دکھاتے, کوئی دلیل دکھاتے کہاں پر تعلیم کے اوپر پابندی ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ خواتین تعلیم حاصل نہ کریں؟ خوش رہنے پر پابندی نہیں, بلکہ یہاں تک ہے کہ دیکھو خواتین کو عزت دو, بس چادر اور چار دیواری کا خیال رکھو. ہماری عورتیں ہمارے گھر کی عزت ہے, ہماری حیا کا حصہ ہے, اور اگر چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں کرو گے تو یاد رکھیں تمہاری نسلیں بھی نہیں بچیں. تو یہ اور ایک بات کا حصہ. لیکن دوسری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا, اس وقت دنیا میں ریسرچ کے 2 طریقے ہیں, ایک سبجیکٹو ہے اور ایک آبجیکٹو ہے. اس بات کو ذرا سمجھے گا. ریسرچ کا مطلب کسی چیز پر تحقیق کرنا, ایک سبجیکٹو طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا آبجیکٹو ہوتا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسی بات کو میں اور ایک بار سے جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کہانی ہے کیا. سبجیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک موقف آپ کا ہے, اب آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جتنے دلائل لا سکتے ہیں لائیں, جمع کر لیں. جتنے بھی آپ ایویڈنسز لا سکتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے جمع کر لیں. اور اگر آپ کے نظریے کے خلاف کوئی دلیل مل جائے تو آپ اس دلیل کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا. سبجیکٹو ریسرچ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ صرف اپنا موقف ثابت کرنا ہے, سامنے والے کی باتیں نہیں سنتی, کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت آپ نے نہیں سننا, اگر آ جائے تو اس کو غلط ثابت کریں. یہ ہے سبجیکٹو. اور یاد رکھیں سبجیکٹو میں وسعت نظر نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھا کہ بھائی 2 شخص ہیں, ایک میلا اور ایک صاف ستھرا ہے, ایک میلا اور ایک صاف ستھرا ہے, یہ بتاؤ نہائے گا کون؟ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ استاد صاحب جو شخص میلا ہے وہ نہائے گا اور جو صاف ہے وہ نہیں نہائے گا. انہوں نے کہا نہیں, غلط. پھر صحیح جواب کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو میلے کو نہانے کی عادت نہیں, جبھی تو میلا ہے, اور جو صاف ستھرا اس کی عادت ہے تب وہ نہانے کا. اچھا یہی سوال دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ ایک میلا شخص ہے اور ایک صاف ستھرا ہے, کون نہائے گا؟ تو میں نے اسٹوڈنٹ سے جواب دیا تھا صاف ستھرا نہائے گا اور میلا نہیں نہائے گا. نہیں میلا نہائے گا, صاف ستھرا نہیں نہائے گا. تو اب کی دفعہ اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ استاد صاحب جو صاف ستھرا ہے نا وہ نہائے گا, میلا نہیں نہائے گا. کہا نہیں, اب میلا نہائے گا. جس کے جسم پر میل ہے نا وہ نہائے گا, کیونکہ جو میلا ہے اس کو نہانے کی ضرورت ہے, حاجت ہے, اور صاف ستھرے کو حاجت نہیں. اب تیسری دفعہ پھر یہ سوال پوچھا کہ بتاؤ ایک میلا شخص ہے اور ایک صاف ستھرا ہے, دونوں میں کون نہائے گا؟ تو اسٹوڈنٹ نے کہا استاد صاحب دونوں نہیں نہائیں گے, دونوں نہیں نہائیں گے. کہا تمہارا جواب غلط ہے. جو میلا ہے وہ اس لیے نہائے گا تاکہ میل صاف ہو جائے, اور جو صاف ستھرا ہے وہ اپنی صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے نہائے گا. پھر چوتھی دفعہ دوبارہ یہ سوال پوچھا کہ بتاؤ ایک میلا اور ایک صاف ہے کون نہائے گا؟ تو اب کی دفعہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ استاد صاحب دونوں نہائیں گے.
کہا دونوں نے نہیں، کیونکہ جو میلا ہے اس کو عادت نہیں ہے، جو صاف ستھرا ہے اس کو ضرورت نہیں۔ تو بات یہ تھی کہ استاد کو اپنا ہی موقف رکھتا تھا، تو اس نے ہر سوال کو رد کر دیا۔ یہ ہے سبجیکٹو ریسرچ، کہ رہنا اپنے ہی پوائنٹ پر ہے، اپنے ہی موقف پر رہنا ہے۔ کوئی بات کہہ دے تو اس کو غلط ثابت کر دو۔ عورت پاس میں سبجیکٹو ریسرچ ہے، ہم جو آزادی چاہ رہے ہیں بس ہمیں وہ چاہیے، اسلام والی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں وہ آزادی چاہیے جو ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں ہماری آزادی دو۔ پھر دوسری بات جو آبجیکٹو ریسرچ ہے، آبجیکٹو ریسرچ کی اگر بات کریں تو آبجیکٹو ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا موقف ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہے، اور ایک آپ کے قطع مخالف موقف ہے، اس کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ آپ ان دونوں دلائل کو اپنے سامنے رکھیں، پھر دونوں کا ایک تجزیاتی مطالعہ کریں، ایک دلیل اپنے موقف کی پڑھیں، ایک اپنے رد کی پڑھیں، اور پھر دونوں کا تجزیہ اپنے دماغ پہ کریں، اور اس سے جو نتیجہ آپ کا ہوتا ہے وہ لکھیں۔ یہ ہے آبجیکٹو ریسرچ۔ اب اس کی مثالات دیکھیں، ہماری جو لبرل خاتون ہے، جو عورت باز کی حقدار ہے، جو مطلب اس کی حامی ہے، بڑی پرزور بات کرتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پرانے بادشاہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے اپنے ساتھ 100 باندیاں رکھی ہوئی تھی اور بڑا ظلم کرتے تھے، ان کو اپنی حوث پوری کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، تو یہ طریقہ غلط تھا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو تو غلط کہا، لیکن اب جو آپ کا نظریہ ہے کہ آزادی دو، تو آج جو عورت ایئر ہوسٹس کی صورت میں ہے، کال گرل کی صورت میں ہے، سیلز گرلز کی صورت میں ہے، جو عورت مارکیٹنگ پروڈکٹ بن رہی ہے، تو کیا یہ آزادی اس آزادی سے بری ہے جو بادشاہ نے دی تھی؟ بادشاہ بھی پابند کرتے تھے خواتین کو، اپنی حوث کے لیے استعمال کرتے تھے، اور آج جس آزادی کی بات کر رہی ہے کہ عورت کو کمپنیوں میں لے جاؤ، ان کو ایئر ہوسٹس بنا دو، ریسپشن پہ بٹھا دو، کال کر بنا دو، تو یہاں پر بتائیں یہاں پر عورت کو کون سی آزادی مل رہی ہے؟ یہاں پر بھی تو پابندی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل آزادی تو وہ ہے جو اسلام ہے، اصل آزادی وہ۔ تو ہمارا صرف اور صرف اتنا نظریہ ہے کہ آپ اپنے آزادی کا حق مانگیں، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے، اور آپ اپنے احتجاج کے نام پر قرآن کو ہٹ کریں گے، اگر اسلام کو ہٹ کریں گے، تو پھر ہمارا بولنے کا حق ہے اور اپنا موقف ثابت کرنے کا حق۔ یاد رکھیں بہت بدتمیزی ہوئی، بہت توہین ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، نبی کریم کی اور اسلامی ملک کے اندر الامان و الحفیظ۔ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے جب کھلے عام سڑکوں پر ہمارے دارالحکومت کے اندر یہ کام ہوگا، تو دوستوں ذرا غور کریں، ہمارے لیے پیغام موت ہے۔ جب کھلے عام اسلام کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے، یہاں تک قمیصیں لٹکا کر جب احتجاج ہوگا، تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ اس بری فضا کو روکیں اور اس میں کردار ادا کریں۔ تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلامی راہ سے روکنے کے لیے یہ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو بات وہی ہو گئی جو قرآن نے کہی، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اسی آیت والی بات ہو گئی کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ وہ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کریں۔ ابھی 4 آیتیں اور ہیں، میں انشاءاللہ صرف اس کا ترجمہ کروں گا اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے وہ بتا کے انشاءاللہ میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کی کوئی مددگار بھی نہیں، ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور وہ نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ بتوں کے اندر نہ دیکھنے کی پاور ہے نہ سننے کی طاقت ہے، تو وہ عاجز ہیں، وہ بے بس اللہ کے سامنے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ کون لوگ؟ مشرکین مکہ۔ انہوں نے مسلمانوں پر جو الزامات لگائے، نبی پر جو الزام لگائے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اب ایسے لوگ خسارے میں، ایسے لوگ نقصان میں۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 22 لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ جو وَيَبْغُونَ عِوَجًا، جن لوگوں نے ٹیڑھا پن ثابت کیا دین میں، اللہ فرماتا ہے هم الاخسرون، خسارے میں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، تو یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ نے اس کی ضد بیان کی، مشرکین مکہ کی طرح نہیں، جو لوگ حق پر رہے، حق پر کرے، انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے آخری آیت کے درس میں، اب دیکھیں کتنی پیاری مثال تھی۔ فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا یتذکرون۔
افلا تذکرون، اللہ فرماتا ہے دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے، اہل حق کا اور اہل باطل کا حال ایسا ہے جیسے گندھا اور ایک بہرا، اور دوسرا دیکھنے والا اور دوسرا سننے والا. ایک اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا. تو دیکھنے والا اور سننے والا کون ہے؟ مسلمان جو حق پر ہے اور جس کو حق پر ہی دنیا سے جانا ہے. اور اندھا کون ہے؟ جس کے سامنے سب نظر آئے تب بھی دیکھنا نہ چاہے. اللہ نے فرمایا آخری بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستويان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اے مشرکین مکہ، جب اللہ نے اتنا کچھ واضح کر دیا تو کیا تم پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک اناؤنسمنٹ سن لیں، ہر اتوار کو میں کرتا ہوں کہ فیض نثاریہ ہمارا جو یوٹیوب اور ایک سوشل میڈیا پر جو ٹی وی چینل ہے، الحمدللہ ہر اتوار 11 سے 12 یہ پروگرام لائیو نشر ہوتا ہے. اور گزشتہ نشست میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم نے کلام کیا، اور ماشاءاللہ اس کے 6 سیشنز اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ہم 7واں سیشن کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو آپ نے اس پر لائیو آنا ہے اور لائیو اسے دیکھنا ہے. اگر دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں ٹی وی کھول لیتے ہیں، کوئی بھی چینل لگا لیتے ہیں، گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایسا پروگرام لگا دیں جہاں سے کچھ سیکھ سکیں. تو یہ پروگرام خود بھی دیکھو اور اپنی فیملیز کو بھی دکھائیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو رات 11 سے 12 انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام شمع بز میں سلام جس سوانی گھڑی چمکا پاک چاند اس دل افروز السلام
الحمد للہ رب العالمین.